اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبعث من هذه المقبرہ 70 الفا یدخلون الجنہ بغیر حساب۔ آج کی جو مناسبت ہے وہ یوم غم ہے۔ آج کے دن جو ہے وہ جنت البقیع کو جو ہے وہ منہدم کیا گیا، اس کو مسمار کیا گیا۔ اور اس کی مناسبت سے پہلے تو میں آپ کو تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب جو ہے وہ تسلیت پیش کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ چونکہ آج کی مناسبت جو ہے وہ بقیع اور انہدام بقیع سے متعلق ہے، لہٰذا اس کے سلسلے سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز، بقیع جو ہے وہ اس کے لغوی معنی کیا ہیں۔ بقیع یعنی ایک وسیع جگہ، ایک بڑی جگہ جہاں درخت یا درختوں کی جڑیں جو ہیں وہ موجود ہوں، یعنی ایک ایسی وسیع جگہ کہ جس میں بہت سارے درخت ہوں، یا درخت ٹوٹ گئے ہوں یا کچھ اور، ان کی جڑیں جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہوں۔ ابن اسیر کہتا ہے کہ چونکہ بقیع جو ہے اس کو بقیع الغرقد بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ غرقد ایک ایسے جنگلی درخت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کانٹے ہوں، اور اس کا ایک مخصوص جو ہے وہ پھل بھی ہوتا ہے، اور وہ اس جگہ پر جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا تھا، تو اس لیے اس جگہ کو بقیع الغرقد بھی کہا گیا، بلکہ یہ اسی نام سے جو ہے وہ مشہور ہوا۔ اسلام سے پہلے یہ قبرستان نہیں تھا، اور اس سلسلے میں کوئی دلیل بھی نہیں ملتی، بلکہ صرف یہ نام جو ہے وہ کہیں کہیں اشعار میں ملتا ہے، جیسا کہ قبیلہ خزرج کا ایک سردار تھا عمر بن نعمان، اس کے شعر میں جو ہے وہ لفظ بقیع جو ہے وہ آیا ہے۔ اس نے اس میں کہا ہے کہ بوستان عقیق اور بقیع الغرقد کے درمیان میرے دوست جو ہیں وہ قتل ہوئے۔ ابن اسیر نے کہا کہ یہ اشارہ ہے اس جنگ کی طرف جو اوس اور خزرج کے دو قبیلوں کے درمیان میں ہوئی تھی، اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے، اور قبیلہ اوس نے اس میں فتح حاصل کی تھی، وہ کامیاب ہوا تھا۔ تو اسلام سے پہلے یہ صرف ایک جگہ کے طور پر جو ہے وہ ایسی پڑا ہوا ایک خالی میدان تھا۔ یہاں عرب جو ہے وہ اپنی بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کو جو ہے وہ چرایا کرتے تھے۔ اس کے بغل میں یہودیوں کا ایک قبرستان تھا جسے حش کوکب جو ہے وہ کہا جاتا ہے، وہ ایک باغ تھا، وہاں یہودی جو ہے وہ اپنے مردوں کو دفنایا کرتے تھے۔ لیکن اسلام کے بعد، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جب رسول اکرم ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو مسلمانوں کی دو اہم ضرورتیں تھیں مدینے میں آنے کے فوراً بعد۔ پہلی اہم ضرورت جو ہے وہ مسجد، اس کا بنا کرنا، اور دوسرے مسلمانوں کی تدفین کے لیے ایک جگہ کا تلاش کرنا، ایک قبرستان جو ہے وہ ہو، چونکہ ظاہر سی بات ہے اگر افراد ہیں تو موت بھی ہوگی، اور اگر مسلمان اب ہوئے ہیں افراد اور ان کو موت آتی ہے تو ان کو دفن کرنے کی کوئی جگہ جو ہے وہ ہو۔ ابو رافع کہتا ہے کہ رسول اکرم نے یہ رسول اکرم کے اصحاب میں سے تھا، یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم نے مدینے کے اطراف میں بہت سی جگہ جو ہے وہ دیکھی، اور جب آپ بقیع الغرقد نامی جگہ پر پہنچے تو اسے آپ نے پسند کیا، اور اسے آپ نے جو ہے وہ چنا، اور فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس مکان کو منتخب کروں، اس جگہ کو چنوں۔ اب اس لفظ کی زیادہ وضاحت کا وقت نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بقیع کو جو چنا گیا ہے
وہ حکم پروردگار سے چنا گیا ہے. اس لیے کہ اگر رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے تو ان کو حکم دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. یعنی اللہ کی مرضی سے اس جگہ کو قبرستان کے نام پر جو ہے وہ چنا گیا. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ مہاجرین میں سے کہتے ہیں کہ یہاں عثمان بن مظعون مہاجرین میں سے سب سے پہلے وہی جگہ پر جو ہے دفن ہوئے. اور انصار میں سے اسعد بن زرارہ یہ یہاں پہ جو ہے وہ دفن ہوئے. کہتے ہیں کہ اس وقت مسجد نبوی کی تعمیر ہو ہی رہی تھی, اس کو بنایا ہی جا رہا تھا جب اسد بن زرارہ کا انتقال ہوا. کہتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہاں دفن جو ہے وہ کیا گیا. اور مسعودی یا سہمودی جو ہے وہ کہتا ہے کہ رسول اکرم کے بیٹے جناب ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ابراہیم کو اس کے گزشتگان کے ساتھ جو ہے دفناؤ, یعنی جہاں ہمارے پہلے افراد دفنائے گئے ہیں وہاں جو ہے وہ ان کو بھی جو ہے دفناؤ. اور پھر جو ہے ان کو وہاں دفنایا گیا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ابراہیم کے دفن ہونے کے بعد مدینے کے اور لوگ جو ہیں وہ وہاں اپنے مردوں کو جو ہے وہ دفنانے لگے, چونکہ جناب ابراہیم رسول کے بیٹے وہاں دفن تھے. اس کے بعد جو ہے وہ اور دوسرے عرب قبیلے جو ہے وہ دفنانے لگے, اور انہوں نے وہاں سے درخت وغیرہ کاٹ کے ایک جگہ جو ہے وہ اپنے لیے تیار کرنا جو ہے وہ شروع کر دی, چونکہ اس میں کافی جو ہے وہ درخت موجود تھے. البتہ جو تاریخ ہے بقی کی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں صرف مردوں ہی کو دفنانے کے لیے یہ جگہ استعمال نہیں ہوئی شروع میں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں گھر بھی جو ہے وہ بنائے گئے اس جگہ پر, اس کے اطراف میں. اور خاص طور سے مہاجرین جو بیچارے مدینے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جو ہے وہ آئے تھے, ان کے پاس تو چونکہ گھر بھی نہیں تھے تو انہوں نے اس جگہ پر جو ہے وہ پھر گھر بھی اپنے بنائے. اور یہاں تک ملتا ہے کہ رسول اکرم وہ جگہ کے ٹکڑے کر کر کے جو ہے وہ ان کو دے رہے تھے, مثلا یہ تم یہاں بنا لو, تم یہاں جو ہے بنا لو. اور اس میں عام مشہور ہے کہ جناب عقیل کا گھر بھی یہی تھا, جناب عقیل نے بھی اس میں جو ہے وہ گھر بنایا تھا. اس کے علاوہ اور چھوٹے بڑے گھر جو ہیں وہ یہاں بنائے گئے تھے. اور امام علی نے بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ اپنا ایک گھر بنایا تھا, اسی کے پاس جناب عقیل کے گھر کے پاس ایک گھر بنایا تھا. اور جب کسی نے آپ سے اس کی وجہ پوچھی تھی کہ علی آپ نے گھر یہاں کیوں بنایا, تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں ایسے لوگ کے پاس گھر بنا رہا ہوں جو جھوٹ نہیں بولتے. یعنی یہ سب یہاں پہ ابھی مردے دفن ہیں تو یہ کیا جھوٹ بولیں گے, جھوٹ بولنے کی جو ان کی عمر تھی اور جو ان کا زمانہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے. تو کہا میں ایسے لوگوں کے پاس گھر بنا رہا ہوں جو جھوٹ نہیں بولتے. تو امام علی کا بھی گھر تھا, جناب عقیل نے بھی جو ہے وہ گھر بنایا تھا, اور بھی کئی مشہور جگہ تھی. الروحہ نام سے ایک مشہور جگہ جو ہے وہ اسی میں قبرستان بقی کے اندر جو موجود تھی. اور یہیں پہ ایک جگہ جو ہے وہ موضع الجنائز کے نام سے مشہور تھی. اسی میں موضع الجنائز یعنی وہاں پہ جو ہے وہ جب مردوں کو لایا جاتا تھا تو اس سے پہلے وہاں غسل دیا جاتا تھا, نماز اقامہ کی جاتی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ دفنانے کے لیے یہاں پہ لے جایا جاتا تھا. تو پہلی چیز بقی کا نام, بقی کے معنی کیا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ بقی جو ہے وہ اسلام کے زمانے میں جو ہے وہ قبرستان کے طور پر جو ہے وہ ہوا. اور یہاں جو ہے وہ پہلے مہاجرین میں سے عثمان بن مظعون اور پھر اسد بن زرارہ یہ جو ہیں وہ دفن ہوئے جو کہ انصار میں سے تھے. اور یہ صرف دفنانے کے لیے نہیں بلکہ اس کے اطراف میں جو ہے وہ مکانوں کے لیے بھی رسول اکرم نے لوگوں کو جگہ دی. اب اگر آپ دیکھیں بقی کی فضیلت کے سلسلے سے, بقی جیسا کہ میں نے شروع میں رسول اکرم کی حدیث بھی نقل آپ کے سامنے کی تھی کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے یبعث من هذه المقبرہ یا من هذا البقی, کہ اس جگہ سے جو ہے وہ 70,000 لوگوں کو اٹھایا جائے گا جو جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح جو ہے وہ چمک رہا ہوگا. اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے. یعنی 70,000 لوگ بقی سے ایسے اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. اور سیوطی نے تو لکھا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ 2 آیتیں بھی جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا والی کا یہ آیت جو ہے وہ بقی میں ہی جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. تو اس کی فضیلت کے سلسلے سے آپ یہ دیکھیں خود رسول اکرم جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بقی کے مردوں کے طلب مغفرت کے لیے جو ہے وہ خود جو ہے وہ بقی آتے تھے. خاص طور سے کہتے ہیں کہ جمعرات کو آپ جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بقی آتے تھے.
یعنی کہ کبھی تنہاتے تو کچھ جمعرات کو کچھ لوگوں کے ساتھ بقی آتے تھے، اور ایک مخصوص جگہ پر کھڑے ہو کر آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے، یعنی ایک مخصوص جگہ تھی آپ کی۔ اس کے لیے ملتا ہے جعفر بن خالد اوسجی یہ کہتا ہے کہ ایک دن میں بقی آیا اور یہاں پہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ جناب عقیل کا جو گھر تھا اس کی بغل میں کھڑے ہو کے یہاں پہ مردوں کے لیے جو ہے وہ دعا کر رہا تھا، ان کے لیے استغفار کر رہا تھا کہ اسی درمیان جو ہے یہاں سے امام صادق کا جو ہے وہ گزر ہوا، چھٹے امام کا۔ آپ جو ہے وہ اوریس جا رہے تھے، کہ جب آپ نے مجھے دیکھا تو آپ نے مجھے پلٹ کے کہا اے اوسجی تم جہاں کھڑے ہو یہ وہی جگہ ہے جہاں رسول اکرم کھڑے ہو کر مردوں کے لیے دعا مانگتے تھے، یہ وہی جگہ ہے جہاں رسول اکرم کھڑے ہوتے تھے۔ اور اب اگر آپ دیکھیں وہ کون سی جگہ ہے جہاں رسول اکرم کھڑے ہوتے تھے، اب یہ وہی جگہ ہے جہاں ائمہ علیہ السلام کی جو ہے وہ قبریں موجود ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جمعرات کے علاوہ پورے سال میں آپ کو رسول اکرم کے بارے میں روایتیں یہ کہتی ہیں کہ رسول خدا 15 شعبان کو جو ہے بقی جاتے تھے، وہاں سجدہ کرتے تھے، وہاں نماز پڑھتے تھے، اور آپ نے نماز استسقاء بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے کہتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ بقی میں جا کے پڑھی ہے۔ تو یہ خود ایک بتاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں دعا بھی جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ رسول اکرم نے جو ہے وہ بقی کو چنا استسقاء کے لیے، نماز استسقاء کے لیے، بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی تو رسول اکرم کے لیے حکم ہوتا تھا گویا ادھر سے کہ آپ جائیے، جیسا کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جو ام المومنین عائشہ سے نقل ہوا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک رات جب رسول اکرم کی باری جو ہے وہ میرے ساتھ تھی، کہتے ہیں کہ رسول اکرم داخل ہوئے کمرے میں اور انہوں نے اپنا لباس اور اپنے جوتے اتارے اور پائنتی کی طرف جو ہے وہ رکھ دیا، پاؤں کی طرف، اور بستر میں لیٹ گئے۔ لیکن کہا کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ رسول اکرم اٹھے اور آپ نے اپنا لباس اور جوتے پہنے اور دروازہ کھول کر آہستہ سے بڑی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ نکل گئے۔ لیکن کہا میں اس وقت جاگ رہی تھی، شاید رسول نے سوچا کہ میں سو گئی ہوں، لیکن میں جاگ رہی تھی۔ کہا مجھے عجیب ہوا کہ رسول اکرم جو ہے وہ کہاں گئے ہیں اس وقت، میرے لیے تعجب کی بات تھی، چونکہ رسول اکرم ویسے تو اٹھتے تھے رات میں، لیکن وہ جو عبادت کرتے تھے وہ کمرے ہی میں ایک جگہ پر عبادت کرتے تھے کھڑے ہو کر، وہ وہیں پہ عبادت کرتے، لیکن آج کی رات جو وہ رسول اکرم کمرے سے نکل گئے، اور مجھے تعجب ہوا اور شک بھی ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول اکرم جو ہے وہ کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ چونکہ مجھے ذرا شک ہوا تو میں نے جلدی سے چادر اوڑھی اور رسول اکرم کا پیچھا کیا، تو میں نے دیکھا کہ رسول اکرم بقی میں آئے، اور کہتے ہیں کہ آپ نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کچھ دعا کی، اور کہتے ہیں کہ پھر آپ جو مڑے، کہا جیسے ہی رسول اکرم مڑے میں بھی تیزی سے مڑی، رسول اکرم جیسے جیسے تیز چلتے چلے جاتے میں بھی تیزی کے ساتھ چلتی گئی، یہاں تک کہ رسول اکرم گھر آئے، کہا میں ان سے پہلے آ کے بستر میں جو ہے وہ لیٹ گئی۔ کہ جب رسول اکرم کمرے میں داخل ہوئے تو آپ نے کہا کہ عائشہ کیوں تمہاری سانسیں جو ہے وہ ایک تیز چلنے والے گھوڑے کی طرح جو ہے وہ چل رہی ہیں، چونکہ میں تیزی سے آئی تھی اور میری سانسیں جو ہے وہ آواز جو ہے وہ آ رہی تھی۔ تو میں چپ رہی تو رسول اکرم نے کہا کہ اگر تم نہیں بتاؤ گی تو خدا بتا دے گا۔ کہ جب میں نے یہ سنا تو کہا میں نے پورا واقعہ بتایا کہ ایسے ایسے ہوا، آپ باہر نکلے، مجھے شک ہوا، میں بھی آپ کے پیچھے گئی، تو آپ نے کہا کہ عائشہ تو وہ سایہ تمہارا سایہ تھا جو میں نے دیکھا، اور اے عائشہ کیا تمہیں لگا کہ خدا اور اس کا رسول جو ہے وہ تمہارے اوپر ظلم کریں گے، یعنی تمہاری باری جو ہے وہ کسی دوسرے کو دے دی جائے گی؟ تو کہتا کہ عائشہ نے پھر پلٹ کے کہا یا رسول اللہ جو بھی کچھ لوگ آپ سے چھپاتے ہیں اللہ آپ کو اس کی خبر دے دیتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین نازل ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی بقی جاؤ اور وہاں کے مردوں کے لیے استغفار کرو، اور کہا میں نے یہ سوچا کہ تم سو گئی ہو اس لیے میں بہت آہستہ سے نکلا تاکہ تمہیں جو ہے وہ اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ تو عائشہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اکرم سے کہا یا رسول اللہ کیا میں بھی ان کے لیے استغفار کر سکتی ہوں، اور اگر استغفار کروں تو کیسے کر سکتی ہوں، کیسے کروں؟ تو آپ نے اس میں کہا کہ کہو السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین فإنا ان شاء اللہ لاحقون۔
کہ تم پر جو ہے وہ سلام ہو، ہم پہ سے جو پہلے چلے گئے اور جو ہمارے بعد آنے والے ہیں، فَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَاحِقُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ ضرور ملاق ہوں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ آئیں گے۔ تو بقی کی فضیلت کے سلسلے سے کیا یہ باتیں کم ہیں کہ رسول اکرم خود جاتے تھے، اللہ جبرائیل امین کو بھیجتا تھا کہ جاؤ رسول اکرم سے کہو کہ وہ بقی کے مردوں کے لیے جو ہے وہ استغفار کریں، اور یعنی کہ جمعرات کو جانا، 15 شعبان کو جانا، یہ ساری، اور اس کے علاوہ جو فضیلت کی بقی میں 4 چاند لگے وہ ہے 4 اماموں کا وہاں جو ہے وہ دفن ہونا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے 4 امام جو ہیں وہاں دفن ہیں، امام حسن، امام سجاد، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام، وہاں ان کی جو ہے وہ قبریں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سی امہات المومنین وہاں دفن ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد کی جو ہے وہاں قبر ہے، اور ائمہ کے بیٹے وہاں دفن ہیں، بہت سے ائمہ کے بیٹے وہاں دفن ہیں۔ امام صادق کے 2 بیٹوں کے لیے تو تاریخ میں ملتا بھی ہے کہ جب کہ ان کی لاش بھی جو ہے وہ صحیح و سالم نکلی تھی۔ آپ کے ایک بیٹے اسماعیل بن جعفر کہتے ہیں کہ جب قبرستان بقی کو بڑھایا جا رہا تھا اور سڑک جو ہے ابو ذر نامی سڑک جو ہے وہ جب ادھر سے گزر رہی تھی تو وہاں سے سوچا کہ چونکہ ان کی قبر جو ہے وہ اصل دروازے پر تھی، یعنی اس کے سامنے تھی، تو سوچا کہ اس کو وہاں سے منتقل کیا جائے۔ تو جب قبر کو کھودا گیا اور تاکہ منتقل کیا جائے اس کو، تو قبر ٹوٹ گئی اور آپ کا جسم جو ہے وہ 1000 سال بعد بھی جو ہے وہ صحیح و سالم نکلا تھا، چھٹے امام کے ایک بیٹے کا۔ اور اسی طرح چھٹے امام کے ایک دوسرے بیٹے جو اوریز میں دفن تھے، جو امام جماعت کے زمانے تک جو ہے وہ زندہ رہے ہیں، کہ پھر جب ان کی موت ہوئی تو انہیں اوریز نامی ایک گاؤں میں دفن کیا، تو جو مدینے کے بغل میں تھا، لیکن جب وہابیوں نے وہاں اس قبر کو مسمار کیا تو وہاں بھی جب ان کا جنازہ نکلا آپ کے ان بیٹے کا علی کا، تو کہتے ہیں کہ وہ جنازہ بھی صحیح و سالم تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو بھی جو ہے وہ بقی میں لا کے جو ہے وہ دفنایا گیا تھا، اس جنازے کو بھی اہل بیت کی قبروں کے پاس جو ہے وہ ان کو دفنایا گیا اس کے بعد۔ تو یہ بقی کی فضیلت کے سلسلے سے اسی لیے تو کہا ہے، اور 10,000 صحابہ، 10,000 سے زیادہ صحابہ جو ہے وہ بقی کے اندر دفن ہیں۔ تو یہ بقی کی فضیلت کے سلسلے سے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، اور آپ دیکھیں یہی وجہ تھی کہ اتنی اس کی فضیلت تھی، چاہے وہ بنی امیہ کا زمانہ ہو یا بنی عباس کا، ان خبروں کو مسمار نہیں کیا گیا ہے جو وہ چلتی رہی ہے۔ بنی امیہ نے تو آپ دیکھیں چونکہ وہاں تو خود انہوں نے عثمان بن عفان کی قبر کو جو ہے کہ جو کہ پہلے یہودیوں کے قبرستان میں دفنایا گیا تھا، حش کوکب میں جو بغل میں تھا، اس کی دیوار کو جو ہے وہ ہٹوا کر جو ہے وہ انہوں نے اس کو بھی جو ہے بقی میں شامل کر لیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ عثمان اس لحاظ سے اس کو بقی میں جو ہے وہ انہوں نے بنا دیا کہ وہ صاحب جو ہے وہ بقی میں جو ہے وہ دفن ہے۔ مروان بن حکم نے، وہ گورنر تھا جب مدینے کا، اس نے وہ دیوار ہٹوائی تھی۔ تو بنی امیہ کے زمانے میں، اور وہ سلسلہ چلتا رہا بنی امیہ کے زمانے میں بھی، کہ اس میں گھر بھی بنائے گئے اس زمانے میں بھی۔ آپ دیکھو جناب محمد حنفیہ، انہوں نے جو ہے وہ ایک گھر یہاں پہ جو ہے وہ بنایا تھا عبد الملک بن مروان کے زمانے میں، اور پھر آپ کو کہ جب شہادت ہوئی تو آپ کی جب وفات ہوئی تو آپ کو بھی دفنایا بھی یہیں گیا محمد بن حنفیہ کو۔ اس کے علاوہ اور بہت سے بزرگ صحابہ کے گھر جو ہیں وہ بنی امیہ کے زمانے میں بھی جو ہے وہاں بنے، محمد بن زید جو اسی طرح ابن افلا، ان لوگ کے سعید بن عثمان، اور اسی طرح بہت سے گھر خریدے اور بیچے گئے اس علاقے میں اس زمانے میں۔ تو بنی امیہ کے زمانے میں بھی چونکہ اس کی فضیلت اتنی تھی، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں بنی عباس جب آئے تو بنی عباس کے لیے بھی یہ تو یوں بھی محترم تھا، چونکہ جناب عباس بن عبد المطلب کی قبر جو ہے وہاں تھی، 4 اماموں کے پاس میں ہی ان کی جو ہے ان کی بھی قبر ہے، جناب عباس کی بھی قبر ہے۔ اور پھر یہ کہ چونکہ وہاں ائمہ کی بھی قبر تھی، اور یہ لوگ بنی امیہ کے اس وقت ظاہری طور پر جو ہے وہ خلاف تھے، تو اس لیے بھی علویوں کے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انہوں نے بھی جو ہے وہاں تعمیرات کا سلسلہ تک جاری رکھا عباسیوں نے، تو یعنی ان کے زمانے میں وہاں تعمیرات بھی جو ہے وہ چلتی رہی۔ ہارون رشید کے لیے ملتا ہے کہ ہارون رشید نے اس میں جو ہے وہ تعمیر کرائی ہے، اس زمانے میں ہارون رشید نے تعمیر جو ہے وہ کرائی ہے اس کے اندر۔ اور بھی یہ سلسلہ جو ہے پھر ایک جو ہے وہ چلتا رہا ہے بہت ہی حصے تک۔ اور آپ اگر پھر دیکھیں کہ سلجوقیوں کا زمانہ آیا اور
یعنی ایک سلسلہ جو ہے وہ یہ چلتا رہا اس کی اس میں. لیکن پھر اس کو جو ہے وہ وہابیوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے. وہابیوں نے 1220 میں، 1220 ہجری میں، یعنی آپ سمجھو 1200 سال تک، چاہے وہ بنی امیہ کا دور رہا ہو چاہے بنی عباس کا دور رہا ہو، اس قبرستان کو توجہ دی گئی، اس قبرستان کی طرف. اور 1220 میں جو ہے وہ پہلی بار جو ہے وہ شہر مدینہ پر جو ہے وہابیوں نے حملہ کیا، اور بقی میں موجود جو ائمہ معصومین کی قبریں تھیں ان کو جو ہے وہ مسمار کیا گیا. لیکن اس کے بعد عبد الحمید نے اس کو جو ہے وہ جو عثمانی خلافت میں سے تھا، خلافت حسینیہ عثمانیہ میں سے تھا، اس نے پھر سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ تعمیر کرا دیا تھا. لیکن پھر جو ہے وہ 1344 میں، 1220 کے بعد 1344 میں پھر جو ہے وہ دوسری مرتبہ اس کے اوپر حملہ ہوا 8 شوال کو، اور پھر سے جو ہے وہ ان سب کو منہدم کیا گیا عبد العزیز کے حکم سے، اور وہاں کا جو امیر تھا مدینہ کا، امیر محمد، اس کے حکم سے ان ساری قبروں کو جو ہے وہ مسمار کیا گیا. اور اس کے بعد سے آج تک جو ہے وہ قبریں اسی طرح ویران ہیں، ان کے اوپر سایہ نہیں ہے ان قبروں کے اوپر. اور اسی لیے ہم اسے یوم غم، یوم سیاہ کے نام سے جو ہے وہ مناتے ہیں، کہ آج بھی جو صحابہ، ائمہ، امہات المومنین ہیں، ازواج رسول، بزرگ صحابہ، ان سب کی قبریں وہاں موجود ہیں، لیکن سب جو ہے وہ بغیر سایہ کے ہیں. اور ہماری جو ائمہ معصومین کی قبر ہے، اور خاص طور سے اگر ہم اس روایت کو بھی مانیں کہ شہزادی فاطمہ کی جو ہے وہ ایک روایت کے مطابق آپ کی قبر بھی جو ہے وہاں موجود ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ بغیر سائے کے ہے. اللہ اکبر. عزیزو، دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے، اس لیے کہ یہ جو دشمنی دیکھنے کو ملی ہے نا اہل بیت سے، اور اہل بیت میں بھی خاص طور سے شہزادی سے، یہ عجیب تھی. چونکہ رسول کی جو محبت ہے وہ صحابہ نے خود دیکھی تھی کہ آپ شہزادی سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے، ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کیا کرتے تھے. صحابہ نے، سب نے، ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ وہی دروازہ ہے کہ جس پہ ملک الموت بھی آ کے جو ہے وہ اجازت مانگتا ہے. رسول نے جن سے محبت کو جو ہے وہ واجب قرار دیا ہے، اپنے رسالت کا اجر جو ہے وہ محبت مانگا ہے، اور وہ بھی خاص طور سے شہزادی کی محبت، آپ کی اکلوتی بیٹی کی. لیکن پتہ نہیں جو شہزادی کے ساتھ کیا گیا وہ شہزادی سے دشمنی تھی یا رسول سے دشمنی تھی. اس لیے کہ شہزادی کے اوپر جو مصائب روا رکھے گئے ہیں اس کے بعد رسول اکرم کے جانے کے بعد ہی شروع ہو گئے تھے. بھلا دروازے کے اوپر لکڑیاں انہی مسلمانوں اور صحابہ نے جمع کی، اور صرف لکڑیاں ہی جمع نہیں کی ہیں بلکہ دروازے کو جلایا گیا، اور وہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر گرایا گیا. روایتیں کہتی ہیں کہ شہزادی کی پسلیاں جو ہے وہ اس کے اندر ٹوٹ گئی تھی، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. یہ بہت دردناک منظر تھا. کہتے ہیں کہ امام حسن نے تو خود یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب آپ سے کہا گیا نا کہ آپ کی سب سے بڑی مصیبت، کہا میری سب سے بڑی مصیبت یہ نہیں ہے کہ مجھے صحابہ نے دھوکہ دیا ہے، سب سے بڑی مصیبت یہ نہیں ہے کہ میری ران کے اوپر جو ہے وہ خنجر مارا گیا ہے، سب سے بڑی مصیبت یہ نہیں ہے کہ میرے نیچے سے مسلح کھینچا گیا ہے. کہا تو پھر آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہا میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں اس وقت صحن میں موجود تھا جب میری ماں کے اوپر دروازہ گرایا گیا اور میری ماں کی پسلیاں ٹوٹی. اسی لیے روایتوں میں تو ملتا ہے کہ امام حسن جب مدینے کی گلی سے گزرتے تھے اور سامنے سے ان میں سے کوئی آتا دکھائی دے جاتا تھا تو آپ جب وہ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. جب کسی نے پوچھا آقا ایسا کیوں کرتے ہیں تو آپ نے پلٹ کے کہا کہ جب میں ان میں سے کسی کا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے ماں کی چیخیں سنائی دیتی، مجھے میری ماں کی چیخوں کی یاد آ جاتی ہے. تو یہ رسول سے دشمنی تھی جو شہزادی سے اس طریقے سے جو وہ نکالی گئی. اللہ اکبر. شہزادی کو دن میں بھی جو ہے وہ رونے نہیں دیا گیا، رات کو بھی نہیں رونے دیا گیا. امیر المومنین سے آ کے شکایت کی تھی، یا علی شہزادی سے کہو ایک وقت روئے. اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے شہزادی کے لیے بقی میں ہی بیت الاذان بنا دیا تھا. وہاں صبح کو بچوں کو کے ساتھ جاتی تھی
اور شام تک وہاں گریا کرتی تھی، اور اس کے بعد رات کو علی جاتے تھے اور شہزادی کو جو ہے وہ لے کے آتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ کیسی دشمنی تھی کہ رسول کے بعد شہزادی کے گھر کو بھی جو ہے وہ جلایا گیا۔ اور عزیزو، جب رسول اکرم کے بعد شہزادی زیادہ دن زندہ نہ رہی اور آپ جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی، تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم جو غسل دے رہے تھے تو آپ چیخ بار کر رہے تھے، اور آپ نے پلٹ کے کہا تھا شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور شہزادی نے مجھے بتایا تک نہیں ہے۔ تو شہزادی کی زندگی میں بھی ان کو اتنی اذیت دی گئی، لیکن میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شہزادی کی شہادت کے بعد، ارے اگر شہزادی کی قبر وہاں ہے یا ائمہ معصومین کی قبر ہے تو اس قبر پہ بھی سایہ برداشت نہیں ہوا، اس قبر پہ بھی سایہ برداشت نہیں ہوا۔ عزیزو، قبر پہ تو کیا سایہ برداشت ہوتا، شہزادی جس درخت کے نیچے بیٹھ کے گریا کرتی تھی اس درخت تک کو کاٹ دیا گیا تھا۔ تو شہزادی کی قبر جو ہے وہ آج بھی قبرستان بقیع میں بغیر کسی سائے کے چلتی ہوئی دھوپ میں اسی طریقے سے موجود ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، ایک طرف آپ کی قبر ہے، ایک طرف شہزادی کی قبر ہے، شاید رسول کا جواب آئے، اے نادان، ارے میں بھی اپنی بیٹی کی قبر کو اس حالت میں دیکھ کر تمہیں یقین ہے کیا میں اپنی قبر میں رہتا ہوں گا؟ اللہ اللہ، شہزادی پر ایسی مصیبتیں پڑی تھیں، پتہ نہیں وہ کون سی دشمنی تھی جو شہزادی سے نکالی گئی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ امیر المومنین بھی جب قبر میں اتار رہے تھے تو آپ تڑپ گئے تھے، اس لیے کہ جب دو ہاتھ آئے اور انہوں نے کہا لاؤ میری امانت مجھے واپس کر دو، تو ایک مرتبہ علی نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ نے جیسی مجھے امانت دی تھی ویسی تو واپس نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے کہ جو آپ نے مجھے امانت دی تھی اس میں شہزادی کی پسلیاں سلامت تھی، لیکن جو میں واپس کر رہا ہوں شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ